قدیم زمانے کی بات ہے جب دنیا میں نہ تو جدید شہر تھے اور نہ ہی تیز رفتار گاڑیاں، ایک وسیع اور زرخیز وادی کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے لوگ سادہ دل، محنتی اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہنے والے تھے۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا جنگل تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے اندر کہیں ایک عظیم خزانہ چھپا ہوا ہے۔ لوگ اسے کاروں کا خزانہ کہتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں گاڑیوں کا کوئی وجود نہیں تھا، مگر یہ نام نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ وہ باقی لوگوں سے کچھ مختلف تھا، اس کے دل میں ہمیشہ کچھ نیا کرنے کا جذبہ رہتا تھا۔ جب دوسرے لڑکے کھیل کود میں مصروف ہوتے، حارث پرانے قصے سنتا اور ان کے بارے میں سوچتا رہتا۔ خاص طور پر اسے خزانے کی کہانی بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ اکثر اپنے دادا کے پاس بیٹھ کر اس خزانے کے بارے میں سوال کرتا۔ دادا کہتے، بیٹا، یہ خزانہ صرف سونے چاندی کا نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ جو اسے ڈھونڈنے نکلتا ہے، اسے اپنی عقل، ہمت اور صبر کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ یہ باتیں حارث کے دل میں گھر کر گئیں۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو تلاش کرے گا۔ اس نے اپنے چند ضروری سامان اکٹھے کیے، ایک پرانی تلوار، پانی کی مشکیزہ اور کچھ خشک روٹیاں، اور صبح سویرے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی خاموشی نے گھیر لیا۔ درختوں کی اونچی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچ رہی تھی۔ ہر طرف ایک پراسرار فضا تھی۔ حارث نے ہمت نہ ہاری اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد اسے ایک پرانا راستہ ملا جو بظاہر کسی زمانے میں استعمال ہوتا رہا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی راستہ خزانے تک لے جائے۔ وہ اسی راستے پر چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے ایک بوڑھا شخص ملا جو ایک پتھر پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بوڑھے نے کہا، کہاں جا رہے ہو نوجوان؟ حارث نے جواب دیا، میں کاروں کا خزانہ تلاش کرنے نکلا ہوں۔ بوڑھا مسکرایا اور بولا، بہت سے لوگ اس راستے پر گئے مگر واپس نہیں آئے۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ حارث نے مضبوط لہجے میں کہا، ڈر تو لگتا ہے مگر میرا ارادہ اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ بوڑھے نے اسے ایک چھوٹا سا نقشہ دیا اور کہا، یہ نقشہ تمہاری مدد کرے گا، مگر یاد رکھنا اصل راستہ تمہیں اپنے دل سے تلاش کرنا ہوگا۔ حارث نے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ نقشے میں کچھ عجیب نشانات تھے جنہیں سمجھنا آسان نہیں تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور ان نشانات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک دریا ملا جس کا پانی بہت تیز بہہ رہا تھا۔ اسے دریا پار کرنا تھا مگر کوئی پل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر درختوں کی ٹہنیوں اور بیلوں کی مدد سے ایک عارضی پل بنایا اور بڑی احتیاط سے دریا پار کیا۔ دریا کے پار ایک پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں راستہ مزید مشکل ہو گیا تھا۔ پتھریلی زمین، تیز ہوائیں اور خطرناک چڑھائیاں اس کے حوصلے کو آزما رہی تھیں۔ کئی بار وہ پھسل کر گرا مگر ہر بار اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک رات وہ ایک غار میں ٹھہرا۔ رات کے اندھیرے میں اسے عجیب آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی اس کے قریب ہو، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور آگ جلا کر بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں خوف ضرور تھا مگر اس کا مقصد اس سے کہیں بڑا تھا۔ اگلے دن وہ مزید آگے بڑھا اور آخرکار اسے ایک بڑی چٹان کے پیچھے ایک دروازہ نظر آیا۔ دروازہ بہت پرانا تھا اور اس پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند تھا۔ اس نے نقشہ نکالا اور اس پر غور کیا۔ نقشے میں ایک نشان تھا جو اس دروازے سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک پہلی لکھی تھی، جو دل سے دیکھے وہی راستہ پائے۔ حارث نے آنکھیں بند کیں اور سوچا۔ پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ دروازہ طاقت سے نہیں، عقل سے کھلے گا۔ اس نے دروازے کے نقوش کو غور سے دیکھا اور ایک خاص ترتیب سے انہیں دبایا۔ اچانک دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک وسیع ہال تھا جس میں چمکتے ہوئے صندوق رکھے تھے۔ یہی وہ خزانہ تھا جس کی کہانیاں وہ سنتا آیا تھا۔ مگر جب وہ قریب گیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ صرف سونا چاندی نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے۔ ایک صندوق میں پرانی کتابیں تھیں جن میں علم کے خزانے چھپے تھے۔ دوسرے میں عجیب و غریب اوزار تھے جو مستقبل کی ایجادات کی نشانی لگتے تھے۔ تیسرے میں قیمتی پتھر تھے مگر ان سے زیادہ قیمتی وہ علم اور تجربہ تھا جو اس نے اس سفر میں حاصل کیا تھا۔ اسی وقت ایک آواز گونجی،
یہی اصل خزانہ ہے۔ حارث نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آواز دوبارہ آئی، جو یہاں تک پہنچتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل دولت سونا نہیں بلکہ علم، ہمت اور صبر ہے۔ حارث مسکرا دیا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ یہ سفر کیوں اہم تھا۔ اس نے کچھ کتابیں اور اوزار اپنے ساتھ لیے اور واپس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حارث نے انہیں اپنے سفر کی کہانی سنائی اور وہ علم سکھایا جو اس نے حاصل کیا تھا۔ آہستہ آہستہ گاؤں ترقی کرنے لگا۔ لوگ نئی چیزیں سیکھنے لگے، اپنے کام بہتر کرنے لگے اور ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ حارث نے سمجھ لیا تھا کہ اصل خزانہ وہ نہیں جو زمین کے نیچے چھپا ہو، بلکہ وہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور یوں وہ کاروں کا خزانہ ایک کہانی سے بڑھ کر ایک سبق بن گیا جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہا کہ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ علم، محنت اور ہمت میں ہے۔